السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردان چین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، ان منافقوں کی منافقت سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ آپ لوگ ساری دنیا کی خبروں کی جانکاری اپنے پاس رکھ سکے، کیونکہ یہ گودی میڈیا، یہ نسل حرام میڈیا، یہ ٹٹی میڈیا کیا دکھاتی ہے، کیا بولتی ہے، کیا بتاتی ہے، آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ بہرحال میں آتا ہوں سیدھے بغیر وقت خراب کرے کے مدعے پہ آتا ہوں۔ آج سپریم کورٹ میں اس کو ڈھونگی، سنیاسی، چندی چور، لفنگا، بونا، جوکر، ٹخلا، خط گڈا، منہ بڈا، اس کو آج لے جایا گیا، جبکہ پولیس وہاں پہ گئی تھی اس کو پکڑ کے لے جانے کے لیے، لیکن اس نے منتیں کی ہے، اوپر سے پھر رسوخ لگا کے، رسوخ کی بنیاد پہ یہ اپنے آپ کورٹ کو پہنچا۔ بہرحال پہنچنے کے بعد جب اس کی ہیئرنگ کا ٹائم آیا، جب اس کا نام پکارا گیا، جب اس کی پوچھ تاچھ چالو ہوئی، اس سے تحقیق چالو ہوئی اس کی، تو اس نے بتایا سب سے پہلا سوال، کوئی لیڈیز جسٹس تھے آج، انہوں نے پوچھا، اس سے پہلا سوال کیا کہ تیرے اوپر اتنے ایف آئی آریں ہیں، اتنے کیسز ہیں، اور تو نے اتنی بار وارننگ دیا گیا تیرے کو، اور تو نے اتنے ہیئرنگوں کو مس کیا، اس کے بعد تیرے اوپر اتنے NWW یعنی ارسٹ وارنٹ رہنے کے باوجود بھی تو آنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا سمجھے بھائی؟ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ یہ جسٹس کا سوال تھا اس کے ساتھ۔ تو اس نے وہاں پہ جو ہے سو بونے نے، جوکر نے توتلاتے ہوئے، کانپتے ہوئے، تھراتے ہوئے بولتی بند ہو گئی۔ بڑے مشکل سے یہی کہا اس نے کہ میں بیمار تھا، یہ تھا، وہ تھا، میں نے جو ہے سو پٹیشن ڈالی تھی، لیکن ڈالو بول کے میں نے وکیلوں کو بولا تھا، وکیلوں کے اوپر ڈال دیا اس نے۔ چلو، جبکہ جسٹس کو بھی معلوم ہے، جج صاحبہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ جھوٹا ایک نمبر کا پھیکو ہے، ایک نمبر کا تڑی پار، ایک نمبر کا چندی چور ہے، یہ ایسے ہی کچھ بولے گا، اس کو معلوم ہے، اچھی طرح پتہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال جسٹس کا یہ تھا، جج صاحبہ کا، تو نے 58 ایکڑ زمین جو وقف پراپرٹیز کی ملکیت ہے، جو اللہ کی راہ میں جو دے چکے ہیں، اللہ کی جو پراپرٹی ہے لوگوں کے گارڈ کی، میں اللہ بول رہا ہوں، وہ تو گارڈ بولی اس نے، تو یہ تو کس سے پوچھ کے یہ کہاں پہ خرچہ کیا، کتنے میں فروخت کیا، اور کس کو دیا تو نے، یہ سوال کیا گیا اس سے۔ تو اس کے وکیل نے جواب دینے کی کوشش کی، تو جج صاحبہ نے بولا کہ میں سوال اس کے ساتھ کی، جواب اس کو دینا ہے، جواب اس کو دینا ہے، تم کو نہیں، اور بیچ میں ڈسٹرب کریں گے تو تمہارے اوپر کارروائی کی جائے گی۔ بولتے ہی ٹھنڈا پڑ گیا اس نے۔ اس کے بعد انہیں بولا کہ جو ہے سو میں نے آشرم کو دی، آشرم بنایا میں نے۔ بولا کہ کتنے ایکڑ پہ بنایا، کتنے ایکڑ پہ آشرم بنایا؟ تو بولنے لگا کہ میں نے 35 ایکڑ پہ آشرم بنایا۔ تو جج صاحبہ نے یہ پوچھے کہ تورے کو آشرم بنایا، تو نے اچھا کام کیا، گورنمنٹ پراپرٹیز پہ کرنا تھا، تو یہ وقف پراپرٹیز پہ کیوں کیا؟ یہ کس کا مال ہے؟ یہ کس کی اجازت سے لیا؟ تو تیرے کو وقف کے کوئی ممبر نے دی یہ چیز گفٹ، یہ آشرم بنا لے بھائی تو بول کے؟ تو یہ کام چھوٹے کام کیوں کر رہا ہے؟ یہ 420 کے، یہ چوروں کے کام کیوں کر رہا ہے؟
جواب نہیں رہا اس کے بعد، جبکہ جج صاحبہ کے پاس پورے پروف پہنچ چکے، اس نے کوئی آشرم واشرم کے لیے نہیں، وہاں پہ ایک اسرائیلی کمپنی کو بیچے ہوا ہے، وہ پوری 58 ایکڑ پورے ایک اسرائیلی کمپنی کو بیچے ہوا ہے اس نے، ساری چیزیں یہ سامنے آ گئی۔ اور وہاں پہ کیا بن رہی ہے؟ وہاں پہ شراب تیار ہو رہی ہے، یہ سارے چیزیں سارے پروف اس کے سامنے آئے، لیکن پھر بھی جج صاحبہ نے اس کا احترام کیا، اس کو یہ چیز نہیں بتایا، اس کو یہ بول دیا کہ یہ چیز تو واپس کیسے لے گا، ابھی واپس کب تک دے گا، تو وقف کو واپس کب تک دے گا؟ تو اس نے اٹھا کے 3 مہینے کا ٹائم مانگا ہے۔ کتنا؟ 3 مہینے کا ٹائم مانگا ہے۔ اس کے بعد ایک چندی چور باہر نکل کے جج صاحبہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے کو اب کورٹ سے، سپریم کورٹ سے نکل کے گھر بھی جانا ہے، تیرے کو ہم راستے میں ختم کر دیں گے، راستے میں ختم کر دیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ یہ چندی چور سالے اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ پھر اس نے جج صاحبہ نے اس کے اوپر بھی جب ان کو یہ بات کا علم ہوا، وہاں پہ سیکیورٹی بڑھا دی گئی، پولیس کو بڑھا دیا گیا، اور وہ گھر پہنچ کر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ پہ یہ کہا کہ میں فلانی جگہ، یہ میرا ایڈریس ہے، اور میں آج تیرے کے لیے جو میرے گھر پہ جو سیکیورٹی رہتی ہے میں اس کو بھی ہٹا دیتی ہوں، تو میرے کو مار۔ اس کا نام وغیرہ سب آ گیا، اب اس کے اوپر FIR ہو گئی، اس کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن ابھی گرفتار نہیں ہوا۔ اب ان کی غنڈہ گردی عدالتوں کو بھی پتہ چل چکی ہے، اور اگرچہ ایسے پاپیوں کو اب سزا نہیں ملی، ان کو اگرچہ صحیح طریقے سے نہیں رندا گیا تو عدالتیں ختم ہو جائے گی۔ یہ کہنا میرا نہیں ہے بھائی، یہ خود جج صاحبہ کا کہنا ہے اور دوسرے ججز کا کہنا ہے۔ اب ان کی نسیں کسنے کا وقت آ چکا ہے، ان کے اوپر صحیح کارروائی کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اس کے اوپر تقریباً 19 ججوں کو بٹھا دیا گیا ہے، جو کہ سارے دیش میں ان کے جہاں جہاں ان کے زور زبردستی چل رہی ہے، جہاں اتیاچار کر رہے ہیں، جہاں ظلم کر رہے ہیں، جہاں پہ زیادتی کر رہے ہیں، اب اس کی پوری چھان بین چالو ہو چکی ہے۔ اب ان کا اللہ حافظ ہے، اب کیا ہوگا آنے والے ٹائم پہ دیکھنا ہے۔ اور یہ ڈھونگی سنیاسی 3 مہینے کا ٹائم مانگا ہے، یہ 58 ایکڑ واپس تو لے نہیں سکتا اسرائیل کی کمپنی سے، کیونکہ اتنا پیسہ لے چکا ہے انہیں کہ وہ پیسہ واپس کہاں سے کرے گا۔ ان کے اوپر بڑے آفتیں آئی ہوئی ہے بھائی، اور یہیں آ کے نہیں رکی جج صاحبہ، بولی اور تحقیق چل رہی تمہارے بارے میں، اور کہاں کہاں کیا کیا کرے ہوئے ہے تم، یہ چیز کا پتہ چل رہا ہے، آگے کی کارروائی تمہاری پھر مئی کی 7 تاریخ کو ان کو دی گئی ہے، 7 تاریخ کو ان کو پیش ہونا ہے۔ اب لیکن جو یہ جان سے مارنے کی جو دھمکی دیا جج صاحبہ کو، اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیا سلوک ہوگا، یہ آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمازیں پڑھیے، نمازیں مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو۔ السلام علیکم۔